بول رہی ہے تو ظاہر ہے کہ پھر اگر اس وقت ایک ہی اگر آنکھوں کا تارا ہوگا اور جس انداز سے اس کو پروٹوکول کیا جا رہا ہے اور یہاں عدالتوں میں بھی اور ان کی سنوائی جو ہے نہ صرف کیئر ٹیکر حکومتیں ان کی غلامی کر رہی ہیں، تو ظاہر ہے پھر باقی بھی جماعتوں کو تو سوچنا پڑے گا، پھر ان کو اکٹھا ہونا پڑے گا۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی کو اس وقت پچھتاوا ہو رہا ہوگا؟ جو آپ اس وقت رائے دے رہے تھے کہ پیپلز پارٹی کو نون لیگ کے ساتھ اتحاد نہیں کرنا چاہیے، بلاول کو ان کا وزیر نہیں بننا چاہیے، تو کیا پچھتاوا زرداری صاحب، بلاول صاحب کو ہو رہا ہوگا؟ ہونا تو چاہیے اب ہو رہا ہوگا یا نہیں، لیکن اظہار مظہر تو اسی چیز کا ہے۔ ان کے جو بھی بیانات اس وقت آ رہے ہیں پیپلز پارٹی کی قیادت کی جانب سے، وہ تو اسی چیز کی غمازی کرتے ہیں کہ یہ جو ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کو جس طریقے سے لایا جا رہا ہے، یہ پھر ایک سلیکٹڈ کی جو ہے شاید ایک شاخسانہ ہے اور جس کی طرف گامزن ہے اس وقت، اور پھر دوبارہ شاید آپ کو تحریک چلانا پڑے۔ تھینک یو۔ نون لیگ کافی کنونس دکھائی دے رہی ہے اور بہت پر امید ہے اگلے انتخابات کے حوالے سے، کیا لگ رہا ہے الیکشنز میں کیا پوزیشن مستحکم دکھائی دے رہی ہے آپ کو نون لیگ کی؟ اگر تو عوام پر چھوڑا جائے تو ان کی ضمانتیں ضبط ہوں گی، اور اگر سلیکٹڈ آپ نے کرنا ہے تو پھر سلیکٹڈ میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تھینک یو سر۔ ٹھیک ہے یار۔ ایسے میں اگر ہم نے اسی طرح اپنے قائدین کو، بھٹو کو ہم نے شہید کر دیا، رانی شہید بے نظیر بھٹو کو ہم نے شہید کر دیا، اور کیا عمران خان کو بھی ہم پھر وہی جو ہے تابعداری اور غلامی کرتے ہوئے تقلید کرنے جا رہے ہیں؟ تو میں نے یہی عرض کیا کہ خدا را دیکھیے، قوم ہمیشہ آپ سے متمنی ہوتی ہے، اور ہم نے مولوی تمیز الدین کے کیس سے شروعات کی ہیں، عدلیہ سے مایوسی بھی ہوئی ہے، لیکن ہر دفعہ تاریخ آپ کو موقع دیتی ہے۔ اب بھٹو کی دفعہ بھی تاریخ نے موقع دیا۔ ہینری کسنگر نے جب دھمکی دی تھی اور بھٹو صاحب نے جو ہے راجہ بازار میں وہ لہرایا تھا کہ یہ دیکھو مجھے ہینری کسنگر نے دھمکی دی ہے کہ اگر تم نے پاکستان کے لیے ایٹم بم بنانا بند نہ کیا تو تمہیں عبرت کا نشان بنائیں گے۔ ہم نے اس وقت بھی ہینری کسنگر کو تو کچھ نہ کہا، ہم نے امریکہ کو تو کچھ نہ کہا، ضیاء الحق اور مولوی مشتاق نے ذوالفقار علی بھٹو کو، ہم نے ان کو پھانسی دے کر لہد میں اتار دیا۔ تو یہ آج میں نے یہی کہا، میں نے کہا جی کہ آج ہی کے دن 16 اکتوبر 1951 کو لیاقت علی خان جو پہلے وزیر اعظم پاکستان کے تھے، ان کو بھی ایک سازشی طور پر شہید کر دیا گیا تھا۔ آج بھی تشنا ہے قوم، وہ سننا چاہتی ہے کون سے ان کے قاتل، کون سے عوامل تھے جس وجہ سے پاکستان کے پہلے وزیر اعظم، جس کی دیانت اور امانت کی یعنی آپ قسمیں کھا سکتے ہیں کہ ایک نواب جو ہندوستان میں ساری جائیداد اور جاگیر چھوڑ کر آیا تھا، جب مرا ہے تو بنیان اس کی پھٹی ہوئی تھی، اور اسے سینکڑوں دفعہ کہا گیا کہ آپ جو ہے اپنا کیوں نہیں اپلائی کرتے جو آپ پیچھے جاگیریں چھوڑ کر آئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جب تک ایک بھی شخص جو مہاجر ہو کر آیا ہے اس کو کلیم نہیں مل جاتا میں اپلائی نہیں کروں گا۔ اور انہوں نے اپنی ساری جائیداد جو ہے وہ ایک ڈھیلا نہیں اپلائی کیا، اور دیانت کا یہ عالم تھا کہ ان کی بنیاد پھٹی ہوئی تھی جب وہ مرے ہیں۔